مانگنے سے ہی ملتی ہے. دیکھیں اللہ اکبر ہوتی ہے مسجد میں، اب اس صدا پر جب قدم اٹھتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میرا رب نیکی عطا فرماتا ہے. اسی طرح جب اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں یا ان کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب ہوتی ہے تو پھر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو کھانا پینا ہے یہ اللہ گھر میں بھی دے دیتا ہے تو بندہ جوان ہوتا ہے، اس عمر کو پہنچتا ہے، جیسے اس نے لکھ دیا ویسے تو ملتا ہی ملتا ہے. لیکن جب کوئی اللہ والوں کی محفل اور مجلس میں جائیں تو وہاں کے مزاج کے مطابق عمل کریں، ان آداب کو بروئے خاطر لاتے ہوئے جب آپ حاضری دیں گے نا تو پھر کچھ ملتا ہے، پھر جولی خالی نہیں جاتی. اور اگر ان آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو بے شک جتنی بڑی لمبی تسبیح لے کر آپ کھڑے رہیں، جتنے مرضی نعرے لگاتے رہیں، ملتا کچھ بھی نہیں ہے. دامن پھر بندہ خالی لے کر ہی جاتا ہے. اس لیے جب بزرگوں کی کسی دعا میں شریک ہوں یا عرس پاک کی محفل میں شریک ہوں، سالانہ ختم پاک کی محفل میں شریک ہوں تو مہربانی فرما کر یہ گفتگو کا سلسلہ بند کر دیا کریں. اس لیے کہ جب ہم اپنی ہی کرتے چلے جاتے ہیں تو میرے حضور خواجہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب عرس پاک کی محفل ہوتی ہے، ہم تو ختم پاک کی محفل کہتے ہیں، تو جتنے اس سلسلہ شریفہ کے بزرگ گزر چکے ہوتے ہیں، دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے ہوتے ہیں، سب کی نظریں آپ پر ہوتی ہیں، سب کی توجہ آپ پر ہوتی ہے. تو اگر اس توجہ کو حصول کے لیے ہم آتے ہیں، ان کے راضی کرنے کے لیے آتے ہیں، تو پھر تو ہمیں ادب سے نگاہ کو بھی جھکا کے آنا پڑتا ہے اور سر کو بھی جھکا کے آنا پڑتا ہے. پھر اپنی بات منواتے نہیں ہیں، ان کی بات مانتے ہیں. جب ان کی مانتے ہیں نا تو پھر رب سے وہ منواتے ہیں. تو اس لیے جب بھی ایسی محفل میں آیا کریں، جہاں مرضی جائیں، وہاں تھوڑا سا آداب کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کیا کریں، ان کا خیال کیا کریں. یہ تو وہ ہستیاں ہیں، بندہ دنیا میں بھی بڑا سوچ کے دوست بناتا ہے، سوچتا ہے نہیں سوچتا ہے، بڑا سوچ کے دوست بناتا ہے جو اس کے ہر مشکل وقت میں اس کے کام آ جائے، اس کی ہر پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑا ہو. یہی ہوتا ہے دوستی، اسی کو کہتے ہیں نا ہم دوستی. وہ لوگ کہتے ہیں کہ دوستی وہ ہے جو مشکل میں کام آئے، اور دوست کی پہچان بھی مشکل اور غربت میں ہوتی ہے. یاد رکھیں، غریبی ہے پہچان آ جاتی ہے کون ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا. پیسے والے کے ساتھ تو سب دوست بن جاتے ہیں اس کے، اور اسے بھی اس وقت اس کی نگاہوں سے پردے اٹھتے ہیں جب وہ سارے ایک ایک کر کے چھوڑتے چلے جاتے ہیں. ساتھ پھر وہی رہتا ہے جو جان دینے والا ہوتا ہے. وہ مال نہیں دیکھتا آپ کا، وہ آپ کی کسی اور کو چیز کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی اس دوستی کے تعلق کو نبھاتا ہے جو آپ کا اس کے ساتھ ہے. تو اگر دنیا میں رہتے ہوئے بندہ ایسا دوست بناتا ہے دیکھ کے، اور کہتے ہیں نا کہ اگر نسلی آدمی کے ساتھ نیکی کی جائے تو وہ نسلوں تک یاد رکھتا ہے. یہ ہے نا، میاں صاحب نے یہ کہا نا جی کہ اصلاں نال نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے، تے بے اصلاں نال نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں چل دے. اگر دنیا میں ایسا ہے کہ آپ ایسے بندے کو دوست بناتے ہیں کہ جس پر اگر نیکی ہوگی تو نیکی یاد رکھتا ہے. دیکھیں ایک نیکی ہمارے ساتھ اللہ نے کی ہے، ایک نیکی اللہ نے ہمارے ساتھ کی ہے، ایک انعام اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایک احسان اللہ نے ہمیں کیا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. مسلمان ایمان ہمارے سینے میں آیا، اور اس ایمان کے بعد اللہ نے ایک اور کرم ہم پر کیا، ایک اور نیکی کی، ایک اور احسان کیا. ہم تو یاد رکھنے والے لوگ نہیں، انسان ویسے بھی بھلا دینے والا ہے، اس کی فطرت میں کچھ چیزیں آ گئی ہیں، الا وہی جو میں نے میاں صاحب کا شعر پڑھا کہ اللہ نے اس کوٹلی کی سرزمین پر بالخصوص کرم کیا، احسان کیا، نیکی کی، اپنی نعمت سے نوازا. کیا نعمت تھی، کیا احسان تھا کہ ہم ایسے لوگ تھے کہ دیکھیں جنگل ہے، سارے کا سارا جنگل ہے نا، راستہ بھی نہیں تھا، پیدل آیا کرتے تھے. یہی بات ہے، آپ لوگ پیدل جایا کرتے تھے.
لیکن آج اس کامل کی نگاہ کا صدقہ تو دیکھیں مسجدوں کے گنبد نظر آ رہے ہیں. سوچئے ذرا کہ یہ جنگل میں، جس کو کہتے ہیں جنگل میں منگل ہے، آج ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں. یہ تو بزرگ تھے، جو بھی تھے، کبھی گزرے اس راستے سے، لیکن آج دیکھیں رونق لگ گئی. اب سب لوگ دیکھتے ہیں کب چورا شریف میں اس پر جگہ پر دعا ہوگی، انتظار میں آپ رہتے ہیں. تو دیکھ لیجئے ایک مسجد نہیں کتنی مسجدیں ہیں، ایک نہیں اب تو 4 تو آپ کے مدارس ہو گئے اس علاقے میں. اوپر سے دیکھ کر ناڑ مدو خان سے لے کر پیچھے آچے جائیے درلیال تک، تو کتنے 4 تو مدارس ہو گئے جہاں بچے قرآن کی تعلیم کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں. یہ تھوڑی بات ہے. اور اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، نہ بھی بندہ چاہے تو پھر بھی قدم اٹھ جاتا ہے، یارو مسجد والے بلا رہے ہیں نماز تو پڑھ لو. یہ وہ نیکی، وہ احسان ہے کہ اس کا بدل کیا ہے جن نسلوں تک یاد رکھنا پڑتا ہے. یہ بدل ہے اس کا. انہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے میری اور آپ کی، نہ بھی ہم جائیں. ان کا جو مقام اور مرتبہ اللہ عطا کر دیتا ہے نا اللہ کے دوستوں، اللہ کے ولیوں کو، میرے اور آپ کے آنے سے نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے. یہ ہماری خوش بختی اور خوش قسمتی ہوتی ہے. یہ اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے، سعادت کی بات ہوتی ہے. جب دنیا میں رہتے ہوئے آپ لوگ ایسے بندے کی تلاش میں رہتے ہیں، ایسا دوست ساتھی بناتے ہیں جو مشکل میں کام آنے والا ہوتا ہے. اور ایک دوست تو ہم وہ بناتے ہیں جو یہاں تو نہیں وہاں بھی کام آنے والا ہوتا ہے. یہاں تو بات گزر گئی، چل جائے گی. کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ تھے جو دنیا میں یہاں آئے. اسی علاقے کی بات لے لیں، اب کتنے ان کی قبروں پر جا کر ہم دعا مانگتے ہیں، اور وہ بھی اگر اللہ توفیق دے تو دعا مانگتے ہیں، نہ دے ہو سکتا ہے عید کے بعد ہی جائیں کہ جی عید پر چلیں گے. حالانکہ اپنے والدین کی قبروں پر جانا چاہیے، دعا کرنی چاہیے. رشتہ داروں کی قبروں پر جانا چاہیے، دعا کرنی چاہیے. اللہ کے محبوب نبی فرماتے ہیں اگر ماں اور باپ ناراض چلے جائیں نا، ہو جاتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ دنیا ہے. آپ کبھی کسی نشے میں، کسی خمار میں ہے، نہ ماں کو پوچھا نہ باپ کو پوچھا، دنیا چھوڑ کے چلے گئے، ناراض چلے گئے. اب اللہ نے انہیں یہ قدرت قبر میں بھی دی ہوئی ہے کہ آپ کو معاف کر سکتے. یہ قدرت اللہ نے ماں اور باپ کو قبر میں مرنے کے بعد بھی دی ہوئی ہے. تو وہ جو ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ کا راستہ بتاتے رہے، انہیں کوئی قدرت نہیں ہے، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب آپ جمعرات کی رات یا جمعے والے دن جائیں اپنے والدین کی قبروں پر، اگر ناراض چلے گئے تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، زبان نبوت سے میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، وہ نبی جس کے بعد اللہ نے دروازہ نبوت کا بند کر دیا، کوئی نبی نہیں آنے والا، آخری نبی میرے مصطفیٰ کریم. اور ہم جو بیٹھے ہیں نا، اللہ نے جو احسان کیا ہوا ہے، آخری امت ہیں، افضل ہے ہم ساری امتوں سے، اعلیٰ ہے ہم ساری امتوں سے. ارے میں اور تو افضل ہیں تو جو اللہ کے دوست ہیں وہ افضل نہیں ٹھہرتے؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر عام مسلمان جو کلمہ پڑھ لیا اس نے، دنیا چھوڑ گیا، میرے نبی کا امتی رہا، زبان کلمے سے خالی نہ رہی مرتے ہوئے، تو وہ بھی افضل ٹھہرتا ہے ساری امتوں سے. تو وہ اللہ کے دوست جو ہیں، جن کا ذکر میرا قرآن کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، جن کے لیے خوشخبریاں ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ارے انہیں کوئی ان پر کوئی کرم نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے، جنہیں اللہ کا قرآن خوشخبریاں دے رہا ہے. آؤ راضی ہو کے میری بارگاہ میں آؤ، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. بندے ہیں تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نا، دوست ہیں تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، صالحین ہیں اللہ کے قرب والے تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. پہلے ان کا ذکر کر کے تجھے کہتا ہے کہ اب آؤ میری جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. پہلے جنت کا ذکر نہیں کیا، پہلے اپنے بندوں کا ذکر کیا، اپنے دوستوں کا ذکر کیا. دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم ایسے بندے کی تلاش میں رہتے تو آؤ میرا قرآن کیا کہتا ہے. جن ولیوں کے پاس ہم جاتے ہیں، جن دوستوں کے پاس، اللہ کے دوستوں کے پاس ہم جاتے ہیں، انہیں اللہ کے ولی چاہیے، اللہ کا دوست چاہیے. کون اللہ کا دوست ہے؟ جو میرے مصطفیٰ کریم کی سیرت پر عمل کرنے والا ہے، جو میرے نبی کی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، جو میرے نبی کے اصحاب مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہے، وہ اللہ کا ولی اور دوست ہو سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کی تلاش ہم کرتے رہتے ہیں، اور تلاش کر کے مل جاتے ہیں تو اس دوستی کا ذکر میرا قرآن کرتا ہے. الحلہ یومئذ بعضهم لبعض عدو.
الا المتقین، جب ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، نہ ماں نہ باپ نہ اولاد نہ کوئی اور عزیز رشتہ دار، ایک نیکی مانگے گے کوئی نہیں دے گا، تو کون سی دوستی کام آئے گی؟ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، یاد رکھو، وہاں اللہ کے دوستوں کی دوستی کام آئے گی، وہاں متقی لوگوں کی دوستی کام آئے گی، وہاں پرہیزگار لوگوں کی دوستی کام آئے گی۔ تو اس دوستی کو تلاش کرو، دنیا میں خود بھی تلاش کرو۔ اس عمر میں ہم چلے گئے، اپنی اولاد کو بھی لے کے جاؤ ایسے لوگوں کے پاس جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں۔ محبوب کریم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ ان لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جنہیں دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ تو ہم یہاں بیٹھے یہ بزرگوں کے، بالخصوص سادات کرام اہل بیت اطہار کے لوگوں کا یہ سورہ شریف کہا جاتا ہے، تو دعا یہ کریں کہ اللہ رب العزت یاد رکھیں کہ تسبیح آپ نے دیکھی ہوتی ہے نا، اس کا ایک محراب ہوتا ہے، یہ محراب کے ساتھ باقی سارے دانے جڑے ہوتے ہیں، اور اگر وہ محراب نکل جائے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ محراب کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات اطہر کی محبت ہے، وہ محبت آ گئی، محراب ثابت ہے، اور پھر اس محراب کے دانے بنتے چلے جاتے ہیں، کوئی اہل بیت اطہار کی شکل میں، کوئی مصطفیٰ کریم کے صحابہ کی شکل میں۔ دونوں کی محبتوں کو اس محراب کے تابع رکھو تو دنیا میں بھی عزت و احترام میرا رب عطا فرمائے گا، اور جب دنیا چھوڑیں گے نا تو قبر میں جب سرکار کھڑے نظر آئیں گے، سوال ہوگا نا، تو زبان بے اختیار کہے گی میرے سامنے تو میرے مصطفیٰ کریم سے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، جن کے لیے اس دعا کا اہتمام کیا گیا ہے، اللہ ان کی درجات کو کی بلندیاں عطا فرمائے، اور جو احباب بھی مل کر اس سارے پروگرام کو کرتے ہیں، اللہ ان کی اس کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، روزی میں، رزق میں، اولاد کے میں، کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔